بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ اور اس کا وزیر دونوں بیٹھے عمومی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا کچھ حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے 2 احکامات لکھے۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے کہا، تمہارے پاس پورا 1 مہینہ ہے، تمہیں اس دوران صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ بولا، اب میرے 3 سوال لکھ لو۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وزیر نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، فلسفی، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے۔ کسی کے پاس ان سوالات کا تسلی بخش جواب نہ تھا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، پورے ملک کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی کھا رہا تھا، ساتھ ایک پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا اس میں سے دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ سے اجازت لی اور یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن اسے جواب معلوم کرنے کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص
زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں تم کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وزیر سخت مشکل میں تھا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا، میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر جھکے ہوئے سر کے ساتھ فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس ندامت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا، سوالوں کے جواب دیے اور آدھی سلطنت کا پروانہ قبول نہ کرتے ہوئے محل سے رخصت ہوا۔ ہمیں بھی اس کہانی کے بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم بھی تو کہیں زندگی کے اس دھوکے کا شکار ہو کر غرض کے غلیظ پیالوں سے منہ لگا کر نہیں گھوم رہے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن ان تین سوالوں پر غور کر لیا، خوشامد اور چاپلوسی کی ذلت سے خود کو بچا لیا، غرض کی خاطر غلیظ چیزوں سے بچ گئے، انشاءاللہ ایک مطمئن زندگی گزاریں گے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔